بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے خاندان پر ایک بڑی آفت۔ اسلامی مشن کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد مکہ کے قریش نے ایک سربراہی کانفرنس بلائی اور بڑے پیمانے پر ہاشمیوں کے سماجی بائیکاٹ کی پالیسی کا عہد کیا۔ اس کا مطلب ہاشمیوں کے ساتھ مکہ کے تمام سماجی، ازدواجی اور تجارتی تعلقات منقطع ہونا تھا۔ یہ فرمان منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی ابو طالب کو ہاشمیوں کے پورے خاندان کے ساتھ مکہ کے مشرقی کنارے پر واقع ایک ویران وادی کی طرف، جو ابو طالب کے کوارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ وہ رزق جو اپنے ساتھ لے گئے تھے جلد ہی ختم ہونے لگا۔ کئی دنوں تک وہ بغیر کھائے زندہ رہے۔ پانی ختم ہو رہا تھا اور بچے تقریباً بھوک سے مر رہے تھے۔ بیماروں اور کمزوروں نے بغیر امداد اور رزق کے آخری دردناک سانس لی۔ مسلمانوں کے کیمپ میں بہت رونا دھونا تھا، لیکن وہاں کوئی غدار نہیں تھا۔ ہاشمیوں کی یہ قابل رحم حالت 3 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ قریش کو ہاشمیوں کے ساتھ اپنے برتاؤ پر پشیمانی کا احساس بیدار ہو گیا۔ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں جس جگہ پر یہ فرمان لکھا گیا تھا اسے دیمک نے کھا لیا تھا اور صرف یہ الفاظ باقی رہ گئے تھے، ان رب کے نام جس سے قریش نے اپنی تحریریں شروع کی تھی۔ چنانچہ اس فرمان کو کالعدم قرار دے کر پھاڑ دیا گیا اور ابو طالب کے پاس پہنچ کر مکہ کے رہنماؤں نے ان سے اپنی اصل ٹھکانے پر واپس آنے کی درخواست کی۔ ابو طالب نے ہاشمیوں کے تمام ارکان کے ساتھ اپنی شہری زندگی دوبارہ شروع کرنا قبول کر لیا۔ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شباب ابو طالب میں بند کر دیا گیا تھا، اس وقت اسلام نے عملی طور پر باہر کی جگہوں پر کوئی ترقی نہیں کی۔ 619 عیسوی میں سماجی بائیکاٹ کی منسوخی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گزر جانے پر ایک بڑا نقصان ہوا۔ یہ ان کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ اپنے قابل احترام محافظ اور اپنی پیاری بیوی کے کھو جانے سے پریشان ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزارت کی مشق کے لیے کسی اور میدان کا رخ کیا، کیونکہ مکہ والوں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا تھا۔ طائف مکہ سے تقریباً 75 میل جنوب مشرقی میں تھا اور بنو ثقیف کا مشہور گھر تھا۔ زید کے ہمراہ طائف پہنچے اور سب سے پہلے عمیر خاندان کے 3 بھائیوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے الفاظ نے یہاں غصے کا طوفان برپا کر دیا۔ یہاں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ انہوں نے رسول اللہ کو پتھروں سے زخمی کر دیا۔ زید نے بچانے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ اس خاندان کے لوگوں نے شہر کے بدماشوں کو رسول اللہ کا مذاق اڑانے پر اکسایا۔ ان بدماشوں نے رسول اللہ کو شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ بدماش اور غلام 3 میل تک رسول اللہ کا پیچھا کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے اور پتھر مارتے رہے۔ 3 میل تک یہی سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ تھک ہار کے افسردہ ہو کر باغات میں پناہ لی اور بیل کے نیچے آرام کیا۔ English narration of this story. Having failed in all their attempts to impede the progress of Islamic mission, the Quraysh of Makkah called a summit conference and pledged themselves to a policy of social boycott of the Hashemites on a large scale. This implied the severance of all social, matrimonial and commercialities of Meccans with Hashemites. The decree was written by Mansour bin Akramah and the scroll hung up on the wall of Kaaba. On hearing of this, Abu Talib was thereby obliged to shift along with the entire family of Hashemites to a secluded valley known as Quarter of Abu Talib.
The provisions which they had carried with them were soon exhausted. For days they went without food. Water was scarce. Infants and children almost died of hunger. The sick and infirm breathed their last painful breath without succor or sustenance. There was much weeping and wailing in the Muslim camp, but there were no betrayers. The pitiable condition of the Hashemites continued for a period of 3 years, till the Quraysh were awakened to a sense of remorse on their dealings with the Hashemites. All at once it was discovered that the parchment in the Kaaba on which the decree was written was eaten up by the termites, and only the words, "In the name of Lord," with which Quraysh commenced their writings, had survived. The decree was therefore declared to be annulled and was torn off, and the Meccan leaders approached Abu Talib and requested him to come back to his original abode. Abu Talib accepted to resume his civic life along with all the members of Hashemites. During the period the Prophet was shut up in the quarter of Abu Talib, Islam virtually made no progress outside. In the year 619 AD, not long after the annulment of the social boycott, the Prophet suffered a great loss of Abu Talib and Khadija. Weighed down by the loss of his venerable protector and of his cherished wife, the Prophet turned to some other field for the exercise of his ministry, because the Meccans had rejected the words of God. Taif was about 75 miles southeast of Mecca and a famous home of Banu Thaqif. Accompanied by Zaid, Rasulullah arrived in Taif and invited at first the 3 brothers of Umayyad family to adore one God. His words caused a storm of indignation and his voice was drowned by the clamors. He was wounded by stones, and Zaid endeavored to ward off, but all in vain. They incited the ruffians of the town to ridicule Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The ruffians drove him from the town, and the rebel and the slaves too followed, hooting, reviling, and pelting him with stones for a distance of 3 miles, until they quitted the Prophet to pursue his way alone. Blood flowed from his both legs. He wearied and mortified, took refuge in one of the numerous orchards and rested under a vine.